السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آج ایک نئی نشست کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب، اور آج کا ٹاپک جو انہوں نے چنا ہے آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ارمغان اعجاز جو ان کی آخری کتاب ہے 1938، جس سال وہ انہوں نے رحلت فرمائی اس دور میں لکھی تھی، تو اس میں کشمیریوں کے حوالے سے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاج، یعنی ان کی ڈائری کے حوالے سے انہوں نے 22 چھوٹی چھوٹی نظمیں کہی ہیں، بہت ہی خوبصورت کشمیر کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہاں کے اس ماحول کے حوالے سے، اور وہاں کی جو وادی تھی، وادی لولاب، اس کے حوالے سے انہوں نے نقشہ بھی کھینچا ہے اور پند و نصاب بھی کی ہے۔ تو میں اپنے استاد محترم سے چاہوں گا، گزارش کروں گا کہ سر ان نظموں پہ روشنی ڈالیں۔ شکریہ، پلیز۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال کے کلام میں درجہ بندی کرنی بڑی مشکل ہے جی، اور آپ یقین جانیں کہ کسی بھی حصے کو اٹھاؤ نا تو بس دل یہی کرتا ہے کہ جس طرح ایک وہ خوشبودار ذائقے دار مشروب ہو جو آدمی پیتا ہے نا، اس طرح آپ دیکھو چھوڑنے کا پھر دل نہیں کرتا۔ ہاں، دل نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھو کہ اس میں عنوان ہی انہوں نے، یعنی جو اہلیانیہ کشمیر، کیونکہ اقبال کا تعلق خود بھی کشمیر سے تھا، جی ہاں، اور ان کے جو بزرگ تھے وہ 15ویں صدی میں مسلمان ہوئے ہیں پنڈتوں سے، بالکل برہمن تھے، برہمن، بلکہ سپر برہمن تھے، برہمنوں بھی اسی ذات۔ ہاں، تو ان کا جو بزرگ جو مسلمان ہوئے تھے ان کا نام تھا لوح بابا۔ اچھا۔ تو اب جو ہے یعنی زمانہ جیسے بدلتا رہا اور سارا، اور کشمیر میں جو ان کی نفسیات اور غلامی اور محکومی، اب چونکہ اقبال خود بھی کشمیری تھے تو اب ان اشعار میں یعنی ایک قسم کی ان کی رہنمائی بھی ہے اور ان کی صورتحال بھی بیان کی ہے۔ تو اقبال کو پڑھنے سے یہ بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے نوجوانوں کہ آپ کو وہ مطلب ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خود آپ کو لے جاتے ہیں اس کیفیت میں۔ جی، تو زیغم بنیادی طور پر کہتے ہیں نر شیر، جی، جس کے گردن پر بال ہوتے ہیں، جی، اور اس کی جو ہے بڑی ہیبت ہوتی ہے۔ تو یہ لولاب جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ سری نگر اور بارہمولہ کے درمیان وادی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہاں کے مشہور ہے کہ بہت زبردست قسم کے وہ مجاہد ہوئے، جی، بلکہ یہ ہمارے اس دور کے جو تھے نا علماء، انور کاشمیری، جی، یہ بھی وہیں سے، لولاب کے، بالکل، بلکہ انہوں نے بلایا بھی تھا ایک دفعہ اپنے پاس ان کو۔ بالکل، اور علامہ اور انور شاہ کاشمیری ان لوگوں، ان علماء میں شامل ہیں کہ تمام تر مخالفت کے باوجود انہوں نے جو اقبال پر جو کمنٹس کیے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ کیسے پتہ لگتا تھا کہ جناب نا اقبال کے روح کو یہ سمجھ گئے۔ تو وہ ابتدا علامہ اس طرح کرتے ہیں، یعنی لولاب کو مخاطب کر کے اور پورے کشمیریوں سے، اچھا، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیما، جی، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب۔ یعنی دیکھو انوائرمنٹ جو منظر کشی کی ہے کہ اے وادی کشمیر، اے لولاب کی وادی، یعنی جہاں جھیل ہے، چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، تو کہتا ہے اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ پارا ہے اور بے چینی اور بے قراری ہے۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیما، اور اس فضا میں پرندے بھی جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں وہ نہیں بیٹھتے کہ یار وہ بھی باہر نکل کر وہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں، کہتے اتنی خوبصورت وادی ہے۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب۔
اے وادی لولا. اب جو دیکھو وہاں کی جو یعنی مذہب کے حوالے سے یا مذہبی پیشوائیت کے حوالے سے جو اقبال نے جو ان کا مقام تعین کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا میں کہتا ہوں اس شخصیت کا کہ واقعی یہ کوئی درویش آدمی تھا. کوئی شک نہیں، کوئی شک. تو فرماتے ہیں گر صاحب ہنگامہ، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب. کہ کشمیر کے اندر مسجدیں تو موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، لیکن ممبر اور محراب سے وہ بات نہیں آ رہی، وہ بات نہیں آ رہی، ایمان والی بات نہیں. کہ جو ایک جو تقاضا کرتا ہے ایک جو ممبر، وہ یعنی ممبر اور محراب، ممبر و محراب کا تقاضا ہے کہ وہاں سے کھڑے ہو کر جب قرآن بیان کیا جائے تو جو بھی قرآن سنتا ہے اس کے طبیعت میں جناب نا جلال ہونا چاہیے، ایک مرد مومن یا جاگ اٹھنا چاہیے، غیرت جاگ. تو کہتا ہے کہ یہاں جو مسلمان جاگ جان جی. صحیح. یعنی میرا جن سے واسطہ ہے جو میری نظر آتے ہیں کہ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یقاب اے وادی اللہ. یعنی 20ویں صدی میں کشمیر کا جو عمومی جو ممبر و محراب تھا، اقبال کے خیال میں کوئی بھی وہاں ایسا موجود نہیں تھی شخصیت اور ایک عالم دین کے حوالے سے کہ جو ممبر سے ان کو جناب نا جہاد اور آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہو، جو سب یہ غلامی میں مبتلا تھے. بالکل. وہ ایسے تو نہیں کہتے تھے، انہی کے بارے میں مشہور تھا نا اس وقت کا، تپسی تے ٹھوس کرسی، یہ بندوق خود ہی گرم ہوگی خود ہی چل پڑے گی، اسی کچھ نہیں کرنا. اور آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بڑی عام سی مثال دیکھ کے کہ ہے ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز. صحیح. ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزرا. بالکل. کہ اے مولانا اے پیر صاحب، یہ عوام الناس جو ہیں، یہ تمہارے مرید جو ہیں، ان کی تم نے کوئی تربیت ہی نہیں کی. بالکل. اور یہ اس طبلے یا اس ڈھول کی طرح ہے جس کے تار جس کی رسیاں ڈھیلی ہوں گی. بالکل. اور جو ڈھیلی جس کی رسی ہو ڈھول کی یا طبلے کی تو اس پر جتنی مرضی زور لگایا جائے وہ آواز جو ہے نا وہ ساز صحیح نہیں پیدا ہوگا. صحیح ہے. تو اب یہ ان سے کہتے ہیں اور تم نے ان کشمیری نوجوانوں کی تربیت ہی نہیں کی. صحیح. یعنی قرآن کے حوالے سے وہ ہدایت، رشت و ہدایت والا وہ سبق ہی نہیں دیا، وہ مجاہدانہ پن اور لڑائی جھگڑا، مسلمانوں کا جو تھا ان کا تلوار لے کے کھڑے ہونا اپنی حفاظت کے لیے غیرت کے نام پہ، وہ چیزیں سکھائی نہیں ہیں تم نے. یعنی جو ایک جو خودداری غیرت کا جو تقاضا تھا کہ شخصیت اس کا اظہار کرے تو اس میں وہ ان میں آئی نہیں تھی، بندے بالکل آئے نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہاری تربیت جو ہے کہ مولانا تم نے اپنے بہت ماٹھی رہی ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہے ساز پہ موقوف نوائے ہائے جگر سوز. ہے ساز پہ موقوف، یہ میں سنا چکا ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز. ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب. صحیح. مزراب اس کو کہتے ہیں جو وہ ڈھول پر یا تبلے پر یا سارنگی یا وہ جو ہوتا ہے گٹار، اس پر جب لگاتے ہیں تو آواز آتی ہے. تو کہتے ہیں یہاں کا جو کشمیری ہے. جی سر. تو ڈاکٹر صاحب یعنی یہ 20ویں صدی میں جو کشمیر کی جو صورتحال سی ایک عام کشمیری سے لے کے اس کا جو عالم فاضل اور جو دانشور تھے، اب وہ یعنی اس کی عکاسی کہتے کہ ملا کی نظر جی نور فراست سے ہے خالی، بے سود ہے میں خانہ صوفی کی میں نام کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب خالص چیز کو. تو کہتے ہیں یہاں حالت یہ ہے کہ جو مسجد اور درگاہ دونوں جو ہیں خالی ہیں. وہ یعنی لوگوں میں اویئرنیس بیداری یا قرآن کا مفہوم جو ہے نا وہ پریچ نہیں کر رہے، بلکہ یہ غلامی جو ہے نا یہ ذرا الفاظوں کا چناؤ دیکھو. ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں نا. کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے نا یہ پیر صاحب کہ میں خالص چیز تمہیں ایمان اور یقین، تو کہتا ہے اس کی وہ بھی خالص نہیں. اے وادی لولاب. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی
بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے. جی. یعنی جو اہل کشمیر ہے ان کو بیدار کرنے کے لیے کوئی ایسا درویش کوئی جو سحری کے ٹائم اٹھ کے جو اللہ سے مانگتا ہو. جی. کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ دوسرے لفظوں کہتے ہیں کہ میرے سوا بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب. اے وادی العاب، کہتا ہے ان سے مخاطب کر کے کہتا ہو میرے کلام کو پڑھو سمجھو. صحیح. جن سے تمہارا واسطہ ہے، یہ غلامی کے لیے تمہیں راضی کر رہے ہیں، اور میرا کلام جو ہے نا تمہیں جگا رہا ہے. ہاں. اور پھر جو غلامی کا جو وہ آگے یعنی کلچر ہے، جی. یا جس طرح غلامی جکڑ لیتی ہے، تو اس میں پھر آگے کہتے ہیں کہ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام. ڈاکٹر صاحب جی. کہتا ہے غلامی جو ہے نا یہ موت سے بھی، موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام. مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام. کہتا ہے کشمیریوں کاش کہ تم یہ ان کی ریاکاری اور مکاری جو اڈاپٹ کی ہوئی ہے اور تم نے اسے قبول کیا اور تم غلام بن گئے. اور غلام جو کہتا ہے یہ موت سے بھی سخت تر ہے. موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام. کاش مکر و فن خواجی، کاش خواجی کہتے ہیں ملوکیت کو، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام. اور دیکھو کہتا ہے کہ شرع ملوکانہ میں جدت احکام دیکھ، کہ ملوکیت کے حوالے سے جو انہوں نے شریعت بنائی ہے، کہتا اس کا بھی مکر دیکھو کہ چھوڑ تو ڈالتے ہیں. اب جو اقبال نے مثال دی ہے کہ جب قیامت آئے گی روز محشر، تو محشر بھی ہوگا لیکن وہ اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب اس کو سزا جزا بھی نہ ہو جائے. تو کشمیر میں یہ ہے کہ وقتی طور پر لوگوں کو جگانے کا نام تو لیتے ہیں لیکن حشر نہیں کرتے، جا کے پھر وہ مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام. شرع ملوکانہ میں جدت احکام دیکھ، شور کا غوغا حلال. یعنی جس طرح وہ پھونکتا ہے نا، اس طرح سے پھونکے جو وہ قیامت والے دن وہ شور کا غوغا، کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ شور تو پھونکتے ہیں، حشر کی لذت حرام، لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. یہ ہماری جو لیڈرشپ کا جو ذہنیت ہے وہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے سودے بازی کے لیے لوگوں کو وقتی طور پر نعرے شعرے تو لگواتے ہیں، لیکن جب حساب کتاب کا موقع آتا ہے تو یہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب شرع ملوکانہ میں جدت احکام دیکھنا. کہتا ہے اس ملوکیت کی مکاری اور عیاری کا نظارہ دیکھو کہ شور کا غوغا حلال لیکن حشر کی لذت حرام. اور آخر میں کہتے ہیں ایک عام نوجوانی کشمیری سے کہ غلامی سے ہے روح تیری مزمحل. وہ ہے میرے بیٹے ہے نوجوان، تجھے غلامی نے تیری جو روح ہے اس کو بھی کاہل اور سست بنا دی. اے کہ غلامی سے، اے کہ غلامی، ایسے مراد اے کشمیری نوجوان، اے کہ غلامی سے ہے روح تیری مزمحل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام. اور اپنے بارے میں آگاہ ہو کدھر. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں بھی گیا ہے اس دور کے ہندوستان میں، کشمیر گیا ہے، مدراس گیا ہے، بھوپال گیا ہے، جہاں بھی گیا ہے، مغرب میں گیا ہے، یورپ میں گیا ہے، جہاں بھی گیا ہے، اس نے جناب نا کوشش یہ کی ہے کہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ جو ایگزسٹنگ اویلیبل جو تمہیں اسلام نظر آتا ہے یا جو مروجہ جو رائج الوقت اسلام ہے یہ نہیں ہے، یہ ملوکیت کا پروردہ ہے اور اس میں رہتے ہوئے تم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے یہ اشعار بھی بہت خوبصورت ہے. شکریہ سر، بہت بہت مہربانی آپ کی. آج آپ نے عرب مغان مجاز حجاز کی جو نظم ہے، نظم تھی بلکہ عنوان ہے ملا زادہ
زیم لولابی کشمیری کا بیاج، وہاں سے آپ نے علامہ اقبال کی 2 نظمیں وہ چنی اور اس پہ آپ نے تفصیل و تشریح فرمائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم علامہ اقبال صاحب کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کر سکیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں احباب کو، اکرام کو نصیحت کر سکیں اور انہیں تنبیہ کر سکیں، تلقین کر سکیں کہ وہ اس کے اوپر چلیں اور عمل پر ہو کے اپنی زندگی میں کامیابی کے جو زین ہیں وہ طے کریں اور اپنی معراج پا لیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.